کی بھڑک، جنت کی مہک، پر ترازو آئے گا ایسے ہلتا ہوا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر لگائے گا ہاں فائلیں کھولو، کھلتی گئیں. اقرا کتابک. یہ وکیل لوگوں کے مقدمے لڑتے ہیں نا، آج اپنا مقدمہ لڑ رہے ہوں گے. جج اوروں کے فیصلے کرتے ہیں، آج ان کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اور ہر ایک کو فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. ہر ایک کی فائل کے پکڑتے ہی پتہ چل جائے گا پاس کے فیل ہاتھ میں آتی پتہ چل جائے گا. کیسے کہ پاس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، فیل کے الٹے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی کہے گا ہو، خوشی سے نعرہ مارے گا ہو. اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، قرآن نے اس کو لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. آ جاؤ وہ دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ جواب دے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس سے مزیدار زندگی مبارک ہو. وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، عالی شان اوپر کی جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، انہار عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے، سرر مرفوعہ، بچھے ہوئے تخت، اقواب موضوعہ، دھرے ہوئے جام، بأکواب وابارق وکأس من معین، بھری ہوئی سرائیاں اور چھلکتے ہوئے جام، اور فاکہۃ مما یتخیرون، اور سجے ہوئے پھل، ولحم طیر مما یشتہون، اور بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت، اور یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور اوپر ان کے چاروں طرف نوکر دوڑتے ہوئے گھومتے ہوئے. نوکر کھڑا نہیں ہوگا کہ بلانا پڑے. اللہ نے کہا یطوف گھوم رہے ہوں گے ایسے گھوم رہے ہوں گے. یہ جو بڑے بادشاہوں کے پاس ابھی جانا ہوا نا، تو وہاں ایک آدھ دفعہ کھانے کا موقع ملا تو وہاں یہ منظر دیکھا. وہ جو تھے نا، وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈش لے کر ایسے گھومتے رہتے ہیں. دنیا کو جنت بنانا چاہ پر بن نہیں سکتی. وہاں وہ خدام کے ہاتھ میں تشتری ہیں. ویسے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے چاروں طرف سے ان کا طواف کیا جا رہا ہے. بأکواب واباریق وکأس من معین، کسی میں معین کی شراب ہے، اس میں رحیق ہے. اس میں یہ آپ کیا پئیں گے؟ کوک پئیں گے؟ پیپسی پئیں گے؟ کہتا میں نے ڈائٹ دے دو. کھانا خراب کیوں پیتے ہو یہ پیپسی اور کوک جو تمہارا پیسہ بھی برباد کر رہی ہیں، تمہاری صحتیں بھی برباد کر رہی ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا شوگر زیادہ ہو گئی، انہوں نے ایک دانہ اور ڈالا، ڈائٹ پیو. اور یہ بھی ستیاناش ہے، ایمان کا بھی، صحت کا بھی، پیسے کا بھی. تو اب جنت کے نوکر آ رہے ہیں، جناب کیا پیو گے؟ کیا ہے جس میں معین ہے، اور جس میں سلسبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں کافور ہے، اس میں تسنیم ہے، اس میں رحیق ہے. یہ 4-5 نام اللہ نے بتایا، باقی تو بتائے کوئی نہیں. یہ جو زیادہ عالی شان ہے وہ بتا دیے، اور باقی تو بتائی نہیں. تسنیم کی جو شراب ہے وہ بہت سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. یہ جو تسنیم کی شراب ہے یہ ہم اپنے ان بندے اور بندیوں کو پلائیں گے جن کا دل صرف مجھ میں ڈوب کے رہا، جنہوں نے میرے غیر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھائی. ان کے لیے ساقی کون بنے گا؟ تو ان کا ساقی میں خود بنوں گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ اپنے ہاتھوں سے انہیں پلانے والا بنے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. آج اللہ ساقی ہے، شراب رحیق تسنیم ہے. اور شراب کو چھوڑو، اس کو دیکھو ہاتھ کس کا آ رہا ہے، کس کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، کون ساقی بنا ہے. ساقی آج خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. امیر خسرو نے کمال کیا، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. آج اللہ خود ساقی بن کے آ گیا ہے. یہ تسنیم کی شراب ایسی اعلی درجے کی ہے کہ اس کے لیے رب ہی کا ہاتھ اس کے شایان شان ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ کیوں اتنا بڑا مقام، کیوں یہ اتنے وی آئی پی کیوں ہیں؟ کہ ان هذا كان لكم جزاء، یہ تمہاری فیصلہ باد کی مشقتوں کا صلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوا کرتا تھا، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا تھا. بچہ فرما بردار ہو نا تو ماں باپ کی ہر آنکھ اس کا طواف کرتی، ہر نظر اس سے فدا ہو کے پڑتی ہے. ایسے رب
اپنے ان بندے اور بندیوں کو دیکھتا ہے فیصلہ باد میں جو اس کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے کرتے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں، اسی کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، تو اللہ کی نظر ان پہ جب آتی نا تو وہ ایسے پڑتی ہے جیسے کہ اس کو میں اپنے الفاظ سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ آؤ 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 آؤ، مزے کرو، موج کرو، بیٹھو اب موت سے پاک ہو کر، بڑھاپے سے پاک ہو کر، پیشاب پہانے سے پاک ہو کر، درد دکھ دکھن سے پاک ہو کر، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے پاک ہو کر، نوکریوں کے جھنجھٹ سے، کاروبار کی مشقتوں سے پاک ہو کر، گرمی سردی کے انتظام سے بے نیاز ہو کر، نوکروں کی تنخواہوں سے بے فکر ہو کر، کھانے پکانے کے فکر سے آزاد ہو کر، ہانڈی چولہے سے آزاد ہو کر، سینے پرونے کے غم سے آزاد ہو کر، آؤ بیٹھو، آج ساقی رب ہے، میزبان رب ہے، کھلانا بھی اس کے ذمے، پہنانا بھی اس کے ذمے، پلانا بھی اس کے ذمے، اور گھر کی چھت دینا بھی اس کے ذمے۔ یہ ایک گھر بنایا، کتنی مشقتوں کے بعد بنایا، اب اس کو بدلنا پڑے تو کتنا اس کو توڑنا پڑے، پھر نیا بنانا پڑے۔ تمہاری ایک نظر سے تمہارے سارے گھر کا ڈیزائن بدل جائے گا۔ ایک نظر دیکھا، ہاں بڑا اچھا ہے، دوسری نظر دیکھا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تمہاری پلک جھپکنے میں دیر لگے گی اور اس کو تمہاری منشا میں ڈھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جاؤ موج کرو، موج کرو، شکلیں بدلو، جمعہ بازار، شکل بھی بدل سکتے، جمعہ اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے، ایک بازار لگا ہوا ہے، عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، اس میں بڑی بڑی خوبصورت تصویریں ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے جسے آپ پسند کریں آپ کے اندر داخل ہو جائے گی، کسی کوئی شکل پسند آنے کی دیر ہے، گردن سے اوپر کا حصہ اس کے مطابق تبدیل ہو جائے گا، ہر جمعے شکل بدلو۔ ہو کبھی سوچو تو صحیح کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، اگر جنت والوں سے یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت ریت کیا کہہ رہا ہوں، ریت، صحراؤں میں دیکھو، بلوچستان لیا کا تھل دیکھو، سندھ کا تھر دیکھو، عرب کا صحرا دیکھو، الجزائر کا صحرا اعظم دیکھو، پھر تصور میں لاؤ کہ صحرا اور ریت کا ایک ایک ذرہ تو کتنا کچھ بنا۔ اگر جنت والوں سے کہہ دیا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال جنت میں ٹھہرا کر تمہیں نکال دیا جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، اور اگر جہنم والوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال جلا کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ آگ ہے آگ، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آ گئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور لوگوں میں لٹ گیا اور لوگوں میں ہلاک ہو گیا، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا، یہ میرے ہاتھ میں میری FIR کیوں آ گئی، یہ فائل کیوں آ گئی، یہ میرے ہاتھ میں میرا عمل کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں مر گئی ہے، تو آتی کیوں نہیں، آجا، مجھے جیسے مارا تھا مجھے اٹھایا کیوں ہے، مجھے ویسے ہی مٹا دے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ بھی گیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری دولت بھی گئی، اوپر سے لگائے گا خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اسے جکڑو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، اسے جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کی آگ میں بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے زنجیروں میں پرو دیا جائے۔ آئے ہائے ہائے، آگ آگ، صرف دنیا کی آگ ہوتی تو بھی عذاب کو کافی تھی، جہنم کی آگ ہے جس کا ایک انگارہ دھرتی پہ رکھ دو ساری کائنات پگھل جائے گی، بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو سارا جہان کڑوا زہر ہو جائے گا، سوئی کے ناکے کے برابر اس میں سے سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ اور شعلہ نکلے گا وہ ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے۔ جب کہے گا خذوہ، پکڑو، تو اگر مرد ہیں تو ان کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھو یہاں، یہ جبڑا نا جبڑا، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یہاں سے پکڑ کر ایسے کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر آ جائے گا، اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر ایسے گھسیٹیں گے، وہ لڑکنیاں کھاتے جائیں گے مرد عورتیں، کہیں گے رحم 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 رحم، تو ان سے کہا جائے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔
وہ آگ ہے بھائیو بہنوں، آگ ہے. نافرمانی میں مرنے والے بڑے بڑے ناکام ہو گئے، بڑے ناکام ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنك لا تدري ان له قاتلا يعني النار. کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی بھی رشک نہ کرنا، تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے جہنم کی آگ چڑھی ہوئی ہے. اس لیے بھائی اور بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اپنے اللہ سے ہدایت کا نور، اطاعت کی توفیق. اور یہ جہان اسباب کا ہے، یہ محنت کے بغیر نہیں یہ چیز حاصل ہوتی. اس کے لیے ہم گھروں سے نکالتے ہیں، اس لیے ہم گھروں سے. ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر. نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے. پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض عین ہے، کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے. کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت. ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا. فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی. جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی. کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے کی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتا نہیں تھا. کہ رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ. وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا. پھر چھپ چھپا کے چہرے کے چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی. تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرأت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں. اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں تھے، کہا کہ غسل کا پانی رکھو. انہیں پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالو. جوڑا نکالا، کہ چارپائی میری بیچ میں کر دو. انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی. ایسے لیٹی قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطر کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے. ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو. آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو، ساری کمر ننگی ہو رہی ہے، سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں. یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں. مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے، مجھے میرے رب کی قسم. اس کی آزادی نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت. اپنے آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی. یہ تو پاگلوں کا جہان ہے، پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے. ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے، کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے. حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا. تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا. اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا، میرا جسم کیسا. تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے، عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی ہیں وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لمب قد کیا ہے، موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے. کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا. ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا. ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو. دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا، انہوں نے اوپر لگا دی. وہ دستور آج بھی حرم میں چلا آ رہا. حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا، اسے پہلے نہیں تھا. تو یہ جو جنازہ اٹھتا ہے، آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے. دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، تو میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں، خیر یہ پڑھا بھی تھا اور دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے. وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے. اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں، کون ان کو سمجھائے.
ہاں ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے. یہ پاک زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں، دھکے کھانا، لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا، یہ ہے تبلیغ کا کام. اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں، مردوں کو بھی نکال دو، بھائی سیکھو سیکھو. اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی بکھر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کا ہے، سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے، اور کوئی اللہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو، ختم کرو، باز آ جاؤ. انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ. تو اس لیے بھائیو بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو. اس کو نکل کے سیکھو، گھروں میں اس کی فضا بناؤ، بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو آخرت بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ. آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2-3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے، اور میں فارغ، باپ فارغ، باپ کاروبار میں، میں اپنے بناؤ سنگار میں. آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی. اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی، خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا. وہ کرے تو اس کی نیکی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا. تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، گھلا دینے والا، جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا، نسل کو تیار کرنا. یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے. جو مائیں کرتی نہیں ہے وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوان ہو جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پاڑتے ہیں. جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے. اسے سمجھایا کب تھا؟ اسے ٹائم کر دیا تھا؟ بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے؟ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے. سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے. ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ ہاسٹل میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈالا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلوں میں دھکا دے دیا، فارغ. تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں. انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے؟ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی. تو اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں بیٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو. تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار. سے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ. زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے. عیسائیوں نے حملہ کیا، ایک مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو گئی. تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے. بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط ہے؟ خبر باہر سے آئی تو اندر بیٹھ کے اس کو غلط کہہ رہے. وہ چپ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، فتح ہوئی. تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آیا، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا. تو جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا ہوں. جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا 2 نفل پڑے دودھ پلایا. 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑتی، پھر دودھ پلاتی. تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے.
اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے. اس لیے بھائیو بہنوں پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو، اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم کا نام اللہ نے واضح اس لیے کیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ نے کہا میرا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے. جہاں عورت کا نام آیا اللہ نے اس کے خامد کے نام سے ذکر کیا. امرات عمران، امرات لوط، امرات نوح، امرات العزیز، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ذکر نہیں کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، چہرہ کھولنا کیسے اللہ پسند کرے گا کسی. حیاؤں والا دین ہے، حیاؤں والا مذہب ہے، حیاؤں والا طریقہ زندگی ہے. یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ تعظیم نہیں، یہ آوارگی ہے. جہاں جوان لڑکا لڑکی ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور اسے تہذیب کا نام دیا جائے، نہیں 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 نہیں، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں. یہ روشنیاں لے جاؤ لے جاؤ ہمیں وہی مٹی کے چراغ بھلے جہاں بیٹی کے سر پہ چادر ہوتی تھی، جہاں ماں کا مقام تھا. ہمیں یہ تعلیم نہیں چاہیے جو جوان بیٹا باپ کو آنکھوں سے گھور رہا ہو، ماں تھکی ہوئی ہو اور بیٹی اس کو چائے کا کپ پلانے پر آمادہ نہ ہو. یہ پڑھے لکھے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جاہل ہی رہنے دو، ہمیں دقیانوسی رہنے دو. روشنیوں کے نام پہ اندھیرے آئے ہیں، یہ تہذیب کے نام پر ہلاکت آئی ہے. ہم لٹ گئے. باپ تو باپ ہے، لوگ چاچے کے آگے سر نہیں اٹھاتے تھے، اب تو باپ کا گریبان پکڑ کے بولتے ہیں. ایک دفعہ میرا چھوٹے بھائی نے میرے والد کے کزن، فرسٹ کزن تھے، تو وہ تھوڑا سا ایسا نا اونچا بولا تو کہنے لگا، میرے چاچا نے کہا طارق میاں ایسے تو بالی بچے والے ہو کہ تیرے پیو دے کو کدی چوم ہی نہیں کی تھی. میرا باپ بڑا جاگر آدمی تھے، ذمہ دار اور بڑے تکڑے، تو سب کو جب غصہ آتا تو سب پہ رنڈا پھیرتے. تو ہمیں حیران ہوتے تھے، یعنی ہمارے والد کے فرسٹ کزن بڑی 50 سال پوری عمریں اور بچوں والے، وہ آگے ان کو جھاڑ رہے تو آگے ایسے بیٹھے تھے جیسے نوکر، کبھی کیوں نہیں کرتے. میرا بھائی کہہ رہا جو لگے جب زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر دفن ہو جائے. اصل تیرے پیو دے وہ کبھی چوں ہی نہیں کی. تو یہ کہاں کی تعلیم آئی ہے جو بیٹی ماں کو ڈانٹ رہی ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو ایویں لگی گلیں کی دیا. ہمیں اپنے محبوب کی زندگی چاہیے، جنہوں نے کہا تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے، تیرا باپ تیری جنت ہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ نے کہا جس نے صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف کوئی کام نہیں کیا، صرف دیکھ لیا، دیکھنے پر شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل گئے. اویس کرنی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، نہیں ماں کی خدمت کر. یہ تہذیب ہے. ایک صحابی آئی ہیں، یا رسول اللہ میں ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، جہاد کرنے آیا ہوں. ہم نے کہا بیٹا واپس چلا جا، جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہے ویسے ان کو ہنسا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک نوجوان حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلے، ان کے باپ صحابی تھے، وہ بڑھاپے کا شکار دونوں میاں بیوی. تو وہ انہوں نے کہا جب کبوتر اپنے بچوں پر آ کر گردش کرتا ہے اور ان کے منہ میں دانا ڈالتا ہے تو ہمیں بھی اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے کہ جب ہم جوان تھے تو ہم نے تجھے کندھے پر بٹھایا، جب ہمارے ہاتھ کپ کپانے لگے تو ہمیں چھوڑ کے نکل گیا. حضرت عمر کو اس بول کا پتہ چلا تو اس کے بیٹے کو جہاد سے بلوایا، مسجد میں مار 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 اس کا حلیہ بگاڑ دیا کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے. ہمیں یہ تہذیب پڑی ہوئی ہے
ہم نے یہ تعظیم نہیں پڑھی کہ جہاں مائیں پکاریں اور بیٹی سننے کی توفیق نہ ہو، باپ پکارے اور دوست اولاد کو دوستوں سے فرصت نہ ہو، یا بھائی کا خون سفید ہو جائے، پائی پائی کے حساب ہو رہے ہوں، ٹکے ٹکے پہ سگے بھائی لڑتے ہیں. یہ کیسے بھائی؟ ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پی کر ایک ایک ٹکے پہ لڑتے ہیں، ایک ایک پیسے پہ لڑتے ہیں. تہذیب وہ ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے، زندگی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ اٹھا کر ابن عمر سے کہنے لگا کیوں جی ماں کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے کروڑوں سانس بھرے تھے، ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ایک بدو اپنی ماں کو کندھے پہ لے کے چل رہا تھا، طواف کرا رہا تھا، ایسے منہ پر کر کے کہنے لگا اماں تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو ابن عمر پاس سے گزرے، کہنے لگا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، جو اس کی چھاتیوں کو 2 سال تو نوچتا رہا ہے، ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں ہوا. یہ کہاں کا علم ہے جو ماؤں کا بدتمیز بنا دے اور باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے؟ یہ کہاں کی روشنیاں ہے؟ یہ کہاں کی روشن خیالی ہے؟ صرف آدمی کپڑے اور زیور سے انسان بنتا ہے. کیا گدھے کو کپڑے پہناؤ تو وہ انسان بن جائے گا؟ انسان کا ایک روپ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا. ایک کامل اکمل انسانیت کی تصویر بن کر آیا، جو اس کے پیچھے چلے گا اسے انسانیت کی معراج ملے گی، ورنہ سب جانور بن کے مر جائیں گے. تو بھائی بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. کیسے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں. جس پیٹ سے نکلا ہے اسی پیٹ سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی سے پیا ہے اسی سے بہن نے پیا ہے. کوئی حق نہیں بہن کا. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، وہ ان کو پالتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، پھر ان کو ڈولی میں بٹھایا، پھر ان کو سسرال پہنچایا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا، اور اسی حال میں مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. یہ ایک ایسے ڈاکو ہیں جو بہنوں کا حق ہی لوٹ کے کھا جاتے. کوئی بہن مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت. بے غیرت تو یہ ہے جس نے اپنی بہن کا حق لوٹا ہے. اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹیاں دی. آپ نے کہا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، فاطمہ سے. باقی وہ بیٹیوں کی تو اولاد کا انتقال ہو گیا، نسل چلی نہیں. آپ کی نسل چلی حضرت فاطمہ سے. اور آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی، اللہ نے اس کو بیٹی دی، اور وہ اس نے کوئی نہ کوئی غصے کا اظہار کیا اور نہ کوئی تانا بولی دیا، تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اس عورت پر، اور کہتا ہے تو بھی کمزور، جس کو جنا ہے وہ بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا.